یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتی تستانسوا ویؤذن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو۔ یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتی تستانسوا، اور 28 میں آیا یؤذن لکم۔ لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے۔ اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں۔ جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر اب پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے، وہ طاق میں رہتے تھے کہ کوئی سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں، جب بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کر کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھی جب کہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اب تو اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر، تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے۔ اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی۔ یہ بین، کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی، وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا۔ اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں، کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے، یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔
ان تبدو شیئا اور تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خواہ تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن، اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے۔ یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں استثناء کون کون ہے؟ کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے؟ زنانے میں کون جا سکتا ہے؟ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں۔ حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں۔ ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں۔ ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا۔ ولا ما ملکت ایمانکم، اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں صرف لونیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں۔ گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں، وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر، یہ مختصر ہے، مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم، اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا۔ باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں، وہ باہر رہیں گے، کوئی چیز مانگنی ہے پردے کے اوٹ سے مانگیں گے، یہ ان کا معاملہ رہے گا۔ اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یا اگر کہیں 2 کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسلمانوں کی طرز رہائش کا۔ واتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، یہاں صرف ترتیب بدل گئی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے۔ وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، رو در روح کر نہ کرے۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو؟ آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے۔ یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا
یہ دو جز تھے، ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے یہاں اوڑھنے کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار، اور خمرہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرہن، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر، یہ گھر کے اندر ہوگا۔ باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی، اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی۔ یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر، خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں، بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین۔ شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے، اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، قرآن میں چہرے کا پردہ ہے۔ اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے، تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے، باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے۔ لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر، جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے۔ تو ایک ہے خمار، اوڑھنی، جس کی جمع ہے خمرہن، خمر، ایک ہے جلباب، بڑی چادر، جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیبہن، وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں لونڈیاں مانیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا، ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے۔ فلا یؤذین، تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ کہ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر، ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ تہمت لگا دی، لنغرینک، اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے، آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ لنغرینک بہم، ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں۔ ملعونین، ان پر پھٹکار ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے، لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ ان قوموں کے بارے میں، امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ يَسْأَلُكَ النَّاسُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی، ان کا کہنا مانا، ان کے کہے پر چلے، بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت۔